of consultation within the rightly guided caliphate. Throughout the course, these principles are explained in the light of the Quran. Enroll for this course. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 68 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے انسان کے ایک عام رویے کی مثال بیان ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہزاروں ٹن کے وزنی جہاز جو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتے ہیں، سب خدائی کے حکم سے چلتے ہیں، اور یہ اہتمام خدا نے کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ انسان اس کا فضل تلاش کرے اور اس پر اس کا شکر گزار ہو. لیکن انسان کا المیہ یہ ہے کہ جب وہ طوفان میں گر جاتا ہے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو پھر وہ پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ گزر جاتی ہے تو ویسا ہی ناشکرہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد انذار کے اسلوب میں فرمایا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اسی خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ یعنی اگر سمندر سے بچ کے باہر آ گئے ہو تو کیا خشکی میں آ کر اس کی گرفت سے بچ گئے ہو؟ وہاں اگر موجیں تھیں اور طوفان تھا اور تلاطم تھا تو اس کی قوتوں میں یہاں بھی بے پناہی ہے. وہ ہواؤں کو چھوڑ دے گا تو وہ زمین کو الٹ پلٹ کے کچھ سے کچھ کر دیں گی، اور زلزلوں کو حکم دے گا تو وہ سب کچھ ہلا ماریں گے، اور وہ آندھی اور طوفان اٹھا لائے گا تو کون اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ یہ توجہ دلائی ہے کہ ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں جاتے ہو تو کیا یہ خیال کر لیتے ہو کہ تم اس کی گرفت سے بچ گئے ہو جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟ سوچو. تو کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اسی خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ فرمایا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ. اگر سمندر میں کوئی ہاتھ پکڑنے والا اس کے سوا نہیں ہے تو ساحل پر جا کر بھی وہی ہاتھ پکڑے گا، اور خشکی کے سفروں میں بھی وہی ہاتھ پکڑے گا، اور زمین پر رہتے ہوئے بھی وہی کارساز ہے. جب وہ گرفت کرنے پر آ جائے تو پھر تم کسی کو کارساز نہیں پاؤ گے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ ثم تارۃ اخری فیرسل علیکم کاسفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم. یا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم کو غرق کر دے؟ یعنی سمندر سے نکل کر خشکی میں آ گئے تو کیا اس کی گرفت سے بچ گئے؟ اور اگر خشکی میں آ گئے تو کیا سمندر میں دوبارہ جانے کے راستے بند ہو گئے؟ تمہیں اسی دنیا میں جینا ہے، یہاں نشیب و فراز ایسے ہی رہیں گے. اس میں سمندر بھی خدا کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اور بر و صحرا بھی خدا کی گرفت سے باہر نہیں ہے.
ادھر بھی اسی کی بادشاہی ہے اور ادھر بھی اسی کی بادشاہی ہے، پھر یہ کیسے خیال کر لیتے ہو کہ ایک جگہ سے نکل آئے ہو تو اب کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے، ہر جگہ وہی ہے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا حمایتی نہ پاؤ جو اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ یعنی اگر ہم خشکی میں آ کر گرفت کریں گے تو کیا سمندر کا کوئی دیوتا پیچھے آئے گا اور آ کر تمہیں بچا لے جائے گا؟ اور اگر سمندر میں گرفت کریں گے تو کیا خشکی کا کوئی بادشاہ آئے گا اور وہ آ کر تمہیں نکال لے جائے گا؟ اگر گرفت ہماری ہے تو پھر ہم ہی بچانے والے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اذن سے ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ہماری گرفت سے بالاتر نہیں ہے، اور جن کو تم بڑی حیثیت دیتے ہو وہ خود بھی ہمارے محتاج ہی ہیں۔ تو یہ توجہ دلائی، اور اس کے بعد وہی مضمون آگے بڑھا۔ ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ دنیا میں دسیوں ہزاروں مخلوقات گنی نہیں جا سکتی۔ اس کائنات کی وسعتیں اور مخلوقات کا تنوع دونوں حیرت انگیز ہیں۔ اتنی مخلوقات ہیں کہ نہ حشرات میں گنی جا سکتی ہیں، نہ سمندر کے سینے میں گنی جا سکتی ہیں، نہ خشکی پر گنی جا سکتی ہیں۔ یہ سب مخلوقات ہیں جن میں اگر انسان غور کرے تو اسے بڑی عزت بخشی گئی ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ یہ زمین کا کرہ اس کے اقتدار میں دے دیا گیا ہے۔ وہ اس کی مخلوقات پر بھی برتری رکھتا ہے، اور اس دنیا کی دوسری چیزیں بھی سب اس کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ان سے خدمت لیتا ہے، اور ایسی غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ خود پروردگار نے اپنی تخلیق کے جو کرشمے دکھائے ہیں ان کی نقالی کر کے نئی سے نئی چیزیں اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ یہ اقتدار علم میں بھی ہے، عقل میں بھی ہے، بصیرت میں بھی ہے، صلاحیت میں بھی ہے، ہر لحاظ سے بڑی عزت کی جگہ پر انسان کو اس دنیا میں رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا فرمائی ہے۔ چلنے میں تو وہ بعض دوسرے جانوروں سے بھی کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس کو سواریاں بخش دی ہیں۔ اس کی مخلوقات کو بھی اپنی سواری بنا لیتا ہے، اور اپنے لیے سواریاں ایجاد بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح گویا خشکی اور تری میں سفر کی سہولتیں اس پروردگار نے اس کے لیے پیدا کر دی ہیں، جو دوسری مخلوقات کے لیے اس طرح نہیں ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہی نہیں ہے کہ وہ چند چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے یا اس کی زندگی انہی سے متعلق ہے۔ جانوروں کو دیکھیے تو ان کی خوراک، ان کا ذائقہ بہت محدود ہے، وہ اسی دائرے میں اپنے لیے کچھ رزق کا سامان کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسا تنوع نہیں ہے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے ذائقے پیدا کیے ہیں، متنوع سبزیاں اور طرح طرح کے گوشت، اور معلوم نہیں کیا کیا پیدا کیا ہے۔ یہ سب پاکیزہ رزق ہے جو اس کو عطا فرمایا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی۔ قرآن مجید کا بیان یہی ہے۔ ہمارے ہاں جو اشرف المخلوقات کی تعبیر رائج ہو گئی، وہ اس دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان کے لحاظ سے تو بالکل صحیح ہے،
یعنی وہ مخلوقات جو ہمارے سامنے ہیں، جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جن سے ہمارا واسطہ رہتا ہے، ان میں انسان بالاتر ہے، ان پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی سب مخلوقات کے حوالے سے بات کرے گا تو وہاں یہ نہیں کہا کہ سب پر فضیلت دی ہے، یہ فرمایا ہے کہ اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی ہے۔ چنانچہ فرشتوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ انسان کے مقابلے میں بڑی غیر معمولی مخلوق ہیں، ان کو اللہ کے ہاں بھی بڑا تقرب حاصل ہے، ان کی ذمہ داری کی نوعیت بھی بڑی غیر معمولی ہے، ان کو ملائے اعلیٰ تک رسائی ہے، اور ان میں جبریل امین جیسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطاع ثم امین ہے۔ اسی طرح جنات کو بھی خلقت کے لحاظ سے برتری حاصل ہے، ان کو بھی ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ بھی امتحان سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بھی جنت اور دوزخ ہے۔ تو یہ برتر مخلوقات ہیں، لیکن اس دنیا میں جو مخلوقات مرئی مخلوقات کی حیثیت رکھتی ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان سب میں انسان یقیناً اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے اس کو بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت دی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت یقیناً حاصل ہے، مگر یہ فضیلت کلی نہیں ہے۔ آیت سے واضح ہے کہ بعض مخلوقات انسان پر بھی فضیلت رکھتی ہیں، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات انسان سے نیچے ہیں، بہت سی مخلوقات انسان سے نیچے ہیں، بہت سی مخلوقات پر انسان کو برتری حاصل ہے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، خاص طور پر اس دنیا کی مخلوقات، مرئی مخلوقات، وہ جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان پر یقیناً برتری حاصل ہے۔ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا فرمائی ہے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں نمایاں فضیلت دی ہے۔ اب گویا اتنا مضمون اس کے بعد مقدر ہے کہ اس پر بھی وہ ناشکری کرتے، یعنی عزت دی، وقار دیا، دنیا کا اقتدار دیا، زمین کا خلیفہ بنایا، سواریاں عطا فرمائی، ایسی سہولتیں دیں جن کا دوسری مخلوقات تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کو جو وجود دیا ہے وہ بھی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں دیکھا جائے تو غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور جو اس کو شخصیت دی گئی ہے وہ تو سراسر عقل ہے، اس کے پاس علم حاصل کرنے کے بے پناہ ذرائع ہیں، وہ اپنا علم بڑھا سکتی ہے، وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اس کو حصے جمالیات دی گئی ہے، وہ قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اتنی غیر معمولی حیثیت انسان کو دی گئی ہے، تو یہ اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اس کو اللہ کی عنایت سمجھے، اس پر اللہ کا شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تعلیم جگہ جگہ دی ہے کہ جو کچھ تمہیں مل جائے اس پر شکر ادا کرنے والے بنو۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کے لیے جو دوسری قابل حصول چیزیں ہیں وہ ان کی جدوجہد نہ کرے، ضرور کرے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ وہ شکر ادا کرے گا کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ میرے رب کی عنایت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس نے مہربانی فرمائی ہے، تو فرمایا لازیدنکم، پھر میں اور بھی دوں گا، میں زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے، اس کو اسی طرح قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرے شکر گزار ہوگے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ انسان کو دولت ملتی ہے، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، انسان کو شہرت ملتی ہے، انسان کو عزت اور وقار دیا جاتا ہے، اسی طرح قوموں کا معاملہ ہے، ان کو اقتدار ملتا ہے، ان کو بعض اوقات دنیا میں تفوق حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ ان نعمتوں پر انسان کا رویہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی شکر گزاری کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ شکر گزاری اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوتا ہے کہ وہ اس پر اپنا کرم رکھے تو اللہ تعالیٰ اس میں افزونی فرماتے ہیں۔ لیکن انسان بعض اوقات اپنی حیثیت کا غلط اندازہ لگاتا،
غلط توقعات وابستہ کر لیتا، قبل از وقت کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا، بعض اوقات اتاولا ہو جاتا، وہ کام جو آپ سے آپ ہو جانے ہیں ان کے بارے میں بھی اسکیمیں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔ یہاں پر خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ اس پر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ پانے کے بعد بھی ان کی اس جانب توجہ نہیں ہوتی کہ یہ شکر گزاری کا موقع تھا، وہ ناشکری کرتے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا انہیں یاد رکھنا چاہیے جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے۔ انسان اسی وقت شکر گزار ہوتا ہے جب وہ آخرت کے بارے میں متنبع رہے۔ چنانچہ ناشکری پر تنبیہ کی تو ساتھ ہی توجہ دلائی کہ انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن وہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے۔ رہنماؤں سمیت بلائیں گے، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اچھے لوگ اپنے رہنماؤں کے ساتھ اور برے لوگ اپنے رہنماؤں کے ساتھ۔ استاذ امام لکھتے ہیں، ہر گروہ کو ان کے لیڈروں اور مقتداؤں کے ساتھ جمع کرنے میں اعزاز و تکریم کا پہلو بھی ہے اور اتمام حجت کا پہلو۔ یعنی اگر اچھے لوگوں کو ان لوگوں کی مائیت میں اٹھا کھڑا کیا جائے گا جن کی وہ پیروی کرتے رہے تو یہ اعزاز اور اکرام کی بات ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ تم قیامت میں اٹھو تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہاں بھی انسان کا آئیڈیل، انسان کے لیے نمونہ وہی ہستیاں ہوں۔ چنانچہ ان کو باقاعدہ متعین کر کے نمایاں کر دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ لوگ جو یہاں اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کریں گے انہیں قیامت میں نبیوں کی مائیت حاصل ہوگی، یعنی وہ اٹھیں گے تو اپنے اپنے پیغمبروں کی رہنمائی میں اٹھیں گے، ان کی قیادت میں اٹھیں گے، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا تو اس جگہ ہوگا جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے لیے خاص کی ہے۔ پھر فرمایا صدیقین کے لیے خاص کی ہے، یعنی جن لوگوں کو پیغمبروں کا زمانہ ملا اور انہوں نے آگے بڑھ کر ان کی تصدیق کی، سب سے پہلے ان کی تصدیق کی، بغیر کسی تردد کے ان کی تصدیق کی، جن کے لیے پیغمبروں کی دعوت ایسی دعوت بن گئی کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ان کے لیے قرآن مجید میں صدیق کا لقب ہے۔ پھر شہداء، یعنی انہوں نے اللہ کے دین کی گواہی دی، پیغمبروں کی عدم موجودگی میں گواہی دی، اور اگر اپنی جان بھی اس کے لیے دینی پڑ گئی تو دینے کے لیے تیار رہے۔ یہ سب کے سب انسانیت کے گلہائے سرسبد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی جنت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے یہ ان میں سے نمونے کی شخصیات ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، اور آخر میں عام صالحین، اللہ کے نیک بندے۔ تو یہ فرمایا کہ ان کی مائیت ہوگی، ان کی قیادت ہوگی۔ اسی طرح سے دنیا میں بھی انسان کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ وہ مذہب، دانش، علم اور اسی طرح سیاسی معاملات میں اپنے رہنماؤں کا انتخاب کر لیتا ہے، ان سے ایک طرح کی وابستگی محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قیامت میں کیا انسان ان کی مائیت میں اٹھنا پسند کرے گا؟ تو اس انتخاب میں بھی پہلی چیز یہی ہونی چاہیے۔ اگر یہ پہلی چیز بن جائے تو بہت سی حماقتیں جو ہم انتخاب میں کرتے ہیں وہ اس طرح نہ ہوں۔ یعنی سب سے پہلے پھر انسان سیرت دیکھے گا، کردار دیکھے گا،
پھر یہ دیکھے گا کہ علم سچا ہے، ہدایت یافتگی کے ساتھ حاصل ہوا ہے، پھر ان چیزوں کو معیار بنائے گا۔ اختلافات اتفاقات تدابیر میں ہوں گے، وہ ہوتے رہتے ہیں، علم میں بھی زاویہ نظر کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن مجموعی حیثیت سے وہ کیا شخصیات ہیں جن کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا، جن کو ہم نے رہنما بنایا، جن سے ہم نے اپنی امیدیں وابستہ کیں، خواہ علم میں کیں، خواہ مذہب میں کیں، خواہ سیاست میں کیں۔ تو یہ فرمایا کہ انہی کی ماہیت میں اٹھو گے۔ تو گویا رہنماؤں کا انتخاب، خواہ وہ علم کے لیے ہو، دانش کے لیے ہو، یا دنیوی زندگی کی بہتری کے لیے جس میں سیاست، معیشت اور معاشرت کے میدان آتے ہیں، یہ فیصلہ کن ہو جائے گا کہ انسان کدھر جا رہا ہے۔ اس انتخاب کے بڑے غیر معمولی اثرات انسان پر ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ کہا کہ یہ جتنے رہنما ہیں جنہوں نے تمہاری رہنمائی کی اور اپنے آپ کو تمہارا رہنما بنا کے پیش کیا، انہی کی ماہیت میں اٹھو گے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے علم میں، دانش میں، مذہب میں، اخلاق میں اور اسی طرح سیاست و معیشت میں رہنماؤں کا انتخاب کرے اور ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اسالیب تو اس پر اثر انداز نہ ہو۔ یہ انسان کے ساتھ ناگزیر چیز ہے۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب اس کے دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کے اسلوب پر اس کی محبوب شخصیات کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس انتخاب میں محتاط رہنا چاہیے۔ اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یاد رکھو جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے۔ اور دوسرا پہلو اتمام حجت کا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے غلط لیڈروں کا انتخاب کیا، غلط رہنماؤں کا انتخاب کیا اور یہاں یہ خیال کرتے رہے کہ ہم نے تو بازی پالی ہے اور ان کے قصیدے پڑھتے رہے، قیامت کے دن فضیلت میں بھی دونوں شریک ہوں گے، اور اس طرح گویا حجت پوری ہو جائے گی کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے تمہاری رہنمائی فرمائی، اور یہی لوگ تھے کہ جن کو تم نے انتخاب کیا اپنی رہنمائی کے لیے۔ اتقیاء کے لیڈر تو یہ دیکھیں گے، یعنی جو نیک لوگوں کے لیڈر ہیں وہ تو یہ دیکھیں گے کہ الحمدللہ جس اعلائے کلمت اللہ کے لیے انہوں نے بازیاں کھیلیں، اس کا انجام اس شاندار صورت میں سامنے آیا، اور اشرار کے لیڈر اپنی کارستانیوں کے انجام دیکھیں گے اور ان کی پیروی کرنے والے ان پر لعنت بھیجیں گے، اور ان کے لیے جیسا کہ دوسرے مقام میں تصریح ہے دونے عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ دوسری جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے پیرو یہ کہیں گے کہ یہی تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، شرک کی تعلیم دینے والے بھی یہی تھے، مشرکانہ توہمات میں مبتلا کرنے والے بھی یہی تھے، لوگوں پر تہمتیں لگانے پر اکسانے والے بھی یہی تھے، جھوٹ کی تبلیغ کرنے والے بھی یہی تھے، تو اب ان کے لیے دونا عذاب ہونا چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ سب کے لیے دونا ہی ہے۔ اب تو تم سب اس پروردگار کے حضور میں آ گئے ہو جہاں انصاف ہی انصاف ہے۔ تو یہاں بھی توجہ دلائی کہ یاد رکھو اس دن کو جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ پھر جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہی اپنا نامہ اعمال خوشی سے پڑھیں گے، یعنی وہ دیکھ رہے ہوں گے اچھا یہ مل گیا، اللہ نے اس بات کو قبول کر لیا، ہماری یہ خطائیں معاف ہو گئیں، دیکھیے یہاں پر تو کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ تو ان کا نامہ اعمال ان کو دے دیا جائے گا اور وہ دیکھ سکیں گے کہ وہ کامیابی کا وہ دیکھ سکیں گے کہ وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ لا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک جو کچھ انہوں نے کیا اس کا نتیجہ ان کے سامنے لے آئیں گے، انصاف کے ساتھ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اب وہ درگزر کے مراحل اس کے بعد آتے ہیں، اور وہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، یعنی جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر کرم فرمائیں گے، معاف کر دیں گے، وہ بات کا معاملہ ہے۔
تو پہلے مرحلے میں تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، یہ قرآن مجید نے قیامت کی خبر دی ہے۔ اسی کی یاد دہانی کے لیے پیغمبروں نے اس کی سنت قائم کی کہ ہم ہر کام میں دائیں کا خیال رکھیں گے، خاص طور پر کھانے پینے کے موقع کے اوپر۔ یہ یاد دہانی ہے، علامت مقرر کر دی تاکہ جب بھی آپ کھائیں پئیں، اور کھانا پینا چونکہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، تو اس میں اگر دائیں ہاتھ کا خیال رکھیں گے تو یاد آتا رہے گا کہ اعمال بھی وہی کرنے ہیں جو وہاں اس قابل کر دیں کہ وہاں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، وہی اپنا نامہ اعمال خوشی سے پڑھیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے فَأُولَٰئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَہُم، ان میں فعل اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اگر لفظی ترجمہ کیجئے تو یہ ہے کہ وہی ہیں جو اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، تو پڑھیں گے نہیں بلکہ خوشی سے پڑھنا، مسرت سے پڑھنا، سرور کے عالم میں پڑھنا، یعنی ان کے لیے گویا یہ ایک کامیابی کی ضمانت ہوگی کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ تو یہ جو پڑھنے کی کیفیت ہے اس کو یہ فعل ادا کر رہا ہے۔ عربی زبان میں اسی طرح موقع و محل کے لحاظ سے فعل اپنے اندر کسی مفہوم کا اضافہ کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ لفظوں میں اس طرح نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کو ادا کر دیا ہے کہ وہ خوشی سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ ان میں فعل اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ اس کو پڑھنا تو ایک طرف، اس کو لیتے ہی پیٹھ پیچھے چھپانے کی کوشش کریں گے، یعنی پڑھنے کی طرف جائیں گی کیوں؟ تو نظر آ رہا ہوگا کہ سیاہ ہے، اور اپنی بدبختی پر اپنا سر اور اپنا منہ پیٹیں گے۔ تو اس وجہ سے ہر آدمی کو یہ صحیح کرنی چاہیے کہ وہ یہاں پر بھی اپنے اس نامہ اعمال کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرے۔ ارشاد ہوا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس کے برخلاف جو اس دنیا میں اندھے بنے رہے وہ آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ پہلے میں اندھے کا لفظ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس مجاز کو بیان کرتا ہے کہ وہ اگرچہ آنکھیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے حقائق کو نہیں دیکھا۔ ان کے گرد و پیش میں اس پروردگار کی نشانیاں تھیں لیکن ان کو نظر نہیں آئیں، تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوگی، یعنی وہاں کا اندھا پن بھی ان آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بھی وہ ایسے لگے گا کہ جیسے ہر چیز ان کے لیے دھندلا گئی۔ یہ ذہن میں ہوگا کہ جس وقت انسان اپنا برا انجام دیکھتا ہے یا بڑی خطرناک صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، یا کوئی خوف کی صورت آتی ہے، یا شرمندگی کا موقع آتا ہے، حقیقت کھل جاتی ہے، تو وہ پھر آنکھیں موندنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ان حقائق کو دیکھے۔ یہ اس کا بیان ہے کہ وہاں بھی اسی طرح اندھے بن جائیں گے، یہاں حقائق کے مقابلے میں اندھے بنے رہے، اور وہاں حقیقت اپنی آخری شکل میں سامنے آ جائے گی تو اس کو دیکھنے سے گریز کر رہے ہوں گے، اس سے دائیں بائیں منہ موڑ رہے ہوں گے، آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس پر حاشیہ میں نے لکھا ہے، یعنی اس راستے سے، فرمایا نا کہ راستے سے بہت دور پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی اس راستے سے جو ان کو ان کی منزل مقصود تک لے جا سکتا تھا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر ہر شخص دیکھ رہا ہوگا کہ یہ راہ ہے جو سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے، یہ دروازہ ہے، تو جنت کے دروازے بھی نظر آ رہے ہوں گے اور جہنم بھی دہکتی ہوئی سامنے ہوگی۔ تو اس موقع پر منزل مقصود کی رہنمائی اللہ کی روشنی کرے گی، اللہ کی رحمت کرے گی، اور وہ نامہ اعمال کرے گا جو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو یہ منزل مقصود ہوگی، یعنی اس راستے سے جو ان کو ان کی منزل مقصود تک لے جا سکتا تھا۔ اس کے مقابل میں جن لوگوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور خدا کی نشانیوں سے فائدہ اٹھایا، وہ اپنی منزل کو پورے دن کی روشنی میں دیکھیں گے اور بغیر کسی رکاوٹ کے شاداں و فرحاں اس تک پہنچ جائے، یعنی ان کے لیے تو گویا اٹھے تو ہر چیز روشن،
راستے نمایاں، سامنے کھلے ہوئے دروازے، پہلے ہی مرحلے پر فرشتوں کے استقبال سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہماری منزل ہے، اور پھر نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو گویا مسرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا، اپنی منزل کو دیکھیں گے تو نہال ہو جائیں گے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو یاد رکھو، اصل کامیابی یہ ہے، اس دنیا میں جس چیز کی تیاری کرنی چاہیے وہ یہ روشنی ہے، وہ یہ منزل مقصود ہے، باقی سب کچھ تو عارضی اور امتحان کے لیے ہے، آئے گا چلا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا مومن۔ یہ مالک، احمد، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔ میں اس کو مشکات سے پڑھ رہا ہوں، یہاں اس کا رقم ہے 292۔ ثوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست رہو، یعنی غلط روی اختیار نہ کرو، اپنی راہ کو ٹیڑھا نہ ہونے دو، اپنے لیے ایک منزل متعین کرو اور اپنا رخ بھی اس کی جانب رکھو۔ ہمارے استاذ ایک بڑی بلیغ بات فرمایا کرتے تھے کہ غلط سمت میں دوڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی صحیح سمت میں منہ کر کے کھڑا رہے اور اسی میں زندگی گزار دے۔ اگر 2 قدم بھی نہ چل سکے، کوئی کامیابی حاصل نہ ہو، تو اس سے انسان کچھ نہیں کھوئے گا، لیکن غلط سمت میں منہ کر لیا تو پھر شیطان وہ چلنا چاہے گا تو دوڑنے پر مجبور کر دے گا، واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے فرمائے استقیموا، سیدھے رہو، ہمیشہ دیکھتے رہو کہ کیا تم صراط مستقیم پر ہو۔ یہ استقامت، یہ صراط مستقیم کی طلب، یہ اس کے لیے دعا، یہ اس پر رہنے کی تمنا اور جدوجہد، یہی ایک بندہ مومن کی منزل ہے۔ وہ ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں کہیں اپنی راہ کھوٹی نہ کر بیٹھوں، میں کسی ٹیڑھے راستے پر نہ چل نکلوں۔ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ کسی غلط بات پر اصرار بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس ہستی کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے، اور جس جماعت کے بارے میں خود شہادت دی کہ وہ خیر امت تھے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ جب بھی تم دنیا میں کوئی فیصلہ کرو تو یہ دیکھو، دین کے معاملے میں یہ ضرور دیکھو کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اس معیار کو سامنے رکھے گا آدمی تو دنیا میں سب اہل علم سے وہ خیر پائے گا، سب سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر اس اصل رہنمائی کو چھوڑ کر اور جن کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے ان کی بجائے ہمارے جیسے عام انسانوں کو یہ حیثیت دے بیٹھے گا تو پھر اپنے آپ کو خرابی سے نہیں بچا سکے گا۔ اسی چیز کو یہاں اس سے تعبیر کیا ہے کہ صراط مستقیم کے طالب رہو، اور صراط مستقیم اور درست راہ وہ ہے جو پیغمبر اور اس کے صحابہ کی راہ ہے۔ باقی سب اس تک رہنمائی کرنے والے ہیں، اگر رہنمائی درست ہو تو چلو، اور اگر کہیں کجی دیکھو، غلط روی دیکھو تو ہمیشہ تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ وہاں کیا رہنمائی ہے۔
یہی تمہارے لیے استقامت کی راہ ہے۔ اس کے بعد استمالت کے انداز میں فرمایا وَلَن تُحْصُوا، اللہ بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا اس کی تم استطاعت نہیں رکھتے، یعنی یہاں کچھ نہ کچھ غلطی ہونی ہے، تو تسلی دی ہے کہ اپنی طرف سے جد و جہد کرتے رہو، اللہ اتنا ہی مواخذہ کرے گا جتنی تمہارے اندر ہمت تھی۔ آخری درجے میں صحیح راہ کو تلاش کر لینا، آخری درجے میں صحیح راہ تک پہنچ جانا، اس کا دعویٰ تو پیغمبروں کے بعد کوئی بھی نہیں کر سکتا، سب جد و جہد ہی کر رہے ہیں۔ اس کو بیان کیا وَلَن تُحْصُوا، یعنی اگر کبھی تم یہ خیال کر لو کہ میں صحیح راہ کو آخری درجے میں پالوں گا اور کہیں کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے۔ صحیح کرو، اور صحیح کرو گے، اپنی منزل درست رکھو گے تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اور جان رکھو، یعنی ہمیشہ یہ چیز اپنے پیش نظر رکھو، اس بات کو ملحوظ رکھو کہ دنیا میں جو اعمال تم کرتے ہو ان میں بہترین عمل نماز ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر ہی دنیا کی صلاح و فلاح کا تقاضا ہے۔ ہم اچھے انسان بنیں، جھوٹ سے، بددیانتی سے، غبن سے، لوگوں کا مال لینے سے، ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے سے، ان کے حقوق تلف کرنے سے اجتناب کریں۔ یہی امتحان ہے جس میں ہم ڈالے گئے ہیں۔ اس امتحان کے لیے بیداری ضروری ہے۔ یہ بیداری کیا ہے؟ یعنی ہر وقت یہ چیز پیش نظر رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں نے اگر کسی کا حق تلف کیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اگر انصاف کی بات نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں پکڑ بلایا جاؤں گا۔ اس چیز کی یاد دہانی کون کراتا ہے؟ نماز۔ 5 وقت نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ یاد رہے۔ تو انسانی زندگی کی پاکیزگی کی ضمانت ہے اگر نماز صحیح طریقے سے سمجھی جائے، صحیح طریقے سے پڑھی جائے، اور جس مقصد کے لیے یہ لازم کی گئی ہے وہ مقصد سامنے رہے۔ فرمایا ہے نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میں نے اپنی یاد دہانی کے لیے لازم کی ہے تاکہ تم مجھے یاد رکھو، تم اٹھتے ہوئے میں یاد آؤں، ذرا دن ڈھلے تو میں یاد آؤں، رات کو واپس آؤ اپنے کام سے فارغ ہو تو میں یاد آؤں، بستر پر جانے سے پہلے میں یاد آؤں، تو تمہارے شب و روز میں میری یاد ہو۔ اور جب انسان ذکر دوام کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد، تو پھر شیطان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کو اخلاقی زندگی میں غلط راستوں پر لے جائے۔ یعنی جو اصل امتحان ہے اس میں کامیابی کی، اصل امتحان اخلاقی زندگی کا امتحان ہے، یعنی ہمارے رویوں کا امتحان ہے، گھر میں، باہر، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، اسی میں کامیاب ہونا ہے۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے، اس کو کبھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا امتحان یہی ہے کہ ہم خود بھی اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رکھیں، اپنے رہنماؤں کے انتخاب میں بھی سب سے پہلے ان کے اخلاقی وجود کو دیکھیں، وہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ آخری درجے میں پیغمبر تو کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ چیز ہے تو باقی سب چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، یہ نہیں ہے تو پھر کہانیاں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، جلد یا بدیر سب راز کھل جائیں گے۔ تو اس لیے اخلاقی زندگی کی پاکیزگی کا جو امتحان ہمیں درپیش ہے وہ صرف خدا کی یاد کے دوام ہی سے کامیابی تک پہنچتا ہے، اور اس کا ذریعہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز۔ تو اس لیے اس کو خیر الاعمال کہا ہے، سب سے بہتر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور فرمایا کہ یہ صرف بندہ مومن ہے جو اپنے وضو کے بارے میں محتاط ہوتا ہے۔ وضو کے بارے میں احتیاط کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جس طرح نماز کی احتیاط انسان کے اخلاقی وجود کی طرف تنبیہ کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح وضو کی احتیاط خود نماز کی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہے، اور انسان کو وہ حقیقی احساس بخشتی ہے کہ میں کسی عام ہستی کے سامنے نہیں جا رہا،
यानी फ़ौरन आदमी तवज्जो करता है, क्या मैं पाकीज़ा हूँ? क्या मैं वहाँ जाने के काबिल हूँ? क्या मैंने अपने आप को उस तरह ताहिर कर लिया है जिस तरह के मेरे रब का तकाज़ा है? मैं बारगाह में हाज़िरी के लिए तैयार हूँ। तो ये तैयारी है उस हाज़िरी की। दुनिया में हाज़िरी के लिए तो ये लिबास पहनना है और ये टोपी लगानी है और ये नेकटाई पहननी है, ये होता है। खुदा की बारगाह में तैयारी तहारत है, तहारत, पाकीज़गी। तो ये उस बारगाह की हाज़िरी की तैयारी है। तो फरमाया कि अगर आदमी ने बस ऊपर से इस्लाम कबूल किया है तो फिर तो हर चीज़ ही छुद्दा उतारने के लिए होती है, लेकिन अगर वो हकीकी मोमिन है तो वज़ू के बारे में फिर बेहतियात नहीं हो सकता। फिर उसको हमेशा ये तवज्जो रहती है कि ना नमाज छूटे और ना मैं तैयारी में कोई कोताही करूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम। अब 10 मिनट का वक्फ़ा। How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamadi Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add April 8, 2024 as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Human beings have an inherent need for social structures, and our course Islamic Political Directives delves into the fundamental principles shaping the political system in the context of Islam. The objective of this effort is to underscore the significance of a social contract that purifies the state system and nurtures a just government. Divine guidance provided for humanity to navigate the complexities of political systems are explained through the framework of the divine law as found in the Quran and the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. The course covers key aspects, including the basic principles of Islamic political directives, the responsibilities of an Islamic state, religious obligations, citizenship and rights, the system of government, and the significance of consultation within the rightly guided caliphate. Throughout the course, these principles are explained in the light of the Quran. Enroll for this course through the link provided in description and learn the Islamic political directives. Do you know? Fasting is a practice observed by many religions and cultures around the world. But in the context of Islam, fasting specifically refers to the act of abstaining from food, drink, and carnal needs, from dawn until sunset. It is an essential pillar of Islam, and is observed by Muslims during the holy month of Ramadan. It is believed to be a time of increased devotion and closeness to God, but fasting also serves as a way to experience hunger and thirst, empathizing with those who are less fortunate, and fostering a sense of gratitude for the blessings in life. Gamadi Center of Islamic Learning has published a comprehensive course about fast and fasting on our Teachable website. Through this course, you will not only be introduced to the ritual of fasting, but will also comprehend the fundamental philosophy behind this practice. We have organized the course into 10 modules to facilitate your learning, and study material is additionally provided. Enroll today through the link to the course provided in the description, and take this course.
Historic and Religious Background of Conflict Between Israel and Palestine with Javed Ahmed Ghamdi. AI dubbed edition in English streaming this Ramadan. Special podcast series on our YouTube channels, Podbean, Spotify, Apple and AMP and Google Podcast. Human beings have an inherent need for social structures, and our course Islamic Political Directives delves into the fundamental principles shaping the political system in the context of Islam. The objective of this effort is to underscore the significance of a social contract that purifies the state system and nurtures a just government. Divine guidance provided for humanity to navigate the complexities of political systems are explained through the framework of the divine law as found in the Quran and the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. The course covers key aspects, including the basic principles of Islamic political directives, the responsibilities of an Islamic state, religious obligations, citizenship and rights, the system of government, and the significance of consultation within the rightly guided caliphate. Throughout the course, these principles are explained in the light of the Quran. Enroll for this course through the link provided in description and learn the Islamic political directives. Do you know? Fasting is a practice observed by many religions and cultures around the world. But in the context of Islam, fasting specifically refers to the act of abstaining from food, drink, and carnal needs, from dawn until sunset. It is an essential pillar of Islam, and is observed by Muslims during the holy month of Ramadan. It is believed to be a time of increased devotion and closeness to God, but fasting also serves as a way to experience hunger and thirst, empathizing with those who are less fortunate, and fostering a sense of gratitude for the blessings in life. Ghamdi Center of Islamic Learning has published a comprehensive course about fast and fasting on our Teachable website. Through this course, you will not only be introduced to the ritual of fasting, but will also comprehend the fundamental philosophy behind this practice. We have organized the course into 10 modules to facilitate your learning, and study material is additionally provided. Enroll today through the link to the course provided in the description, and take this course. Historic and Religious Background of Conflict Between Israel and Palestine with Javed Ahmed Ghamdi. AI dubbed edition in English streaming this Ramadan. Special podcast series on our YouTube channels, Podbean, Spotify, Apple and AMP and Google Podcast. Human beings have an inherent need for social structures, and our course Islamic Political Directives delves into the fundamental principles shaping the political system in the context of Islam. The objective of this effort is to underscore the significance of a social contract that purifies the state system and nurtures a just government. Divine guidance provided for humanity to navigate the complexities of political systems are explained through the framework of the divine law as found in the Quran and the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. The course covers key aspects, including the basic principles of Islamic political directives, the responsibilities of an Islamic state, religious obligations, citizenship and rights, the system of government, and the significance of consultation within the rightly guided caliphate. Throughout the course, these principles are explained in the light of the Quran.
Enroll for this course through the link provided in description and learn the Islamic political directives. حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس نشست میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب کی جو بھی دینی، اطلاقی، فکری، تاریخی آراء سامنے آتی ہیں، اس پر جو لوگوں کی تنقیدات ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، کھلے طریقے سے غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں اور طالب علمانہ انداز میں ان کے سفر کو جانیں. غامدی صاحب، آپ سے متعدد مواقعوں پر گفتگو ہوئی ہے. ہم نے بھی خود آپ کے علم کو پڑھ کر کچھ آراء قائم کی، ان کو بھی لوگوں میں بیان کیا. ابوظہبی کے اندر ایک مندر کی تعمیر ہوئی، آپ کی خاص فکر ہے، خاص زاویہ ہے جس سے آپ اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں. جزیرہ نما عرب کی خصوصی دینی حیثیت مختلف مواقعوں پہ زیر بحث آتی ہے، خود آپ کی تفاسیر و کتابوں میں بھی زیر بحث آئی. نقطہ نظر آپ کا سامنے آ گیا اور امت، باقی علماء کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا. اعتراض اور تنقید یہ پیش کی گئی ہے کہ غامدی صاحب ایک طرف بات کرتے ہیں نیشن اسٹیٹ کی، جدید دور کی اقدار کی، اس سے آہنگ ہو کر مسلمانوں کو جینے کا قرینہ اور سلیقہ پیدا کرنے کی، اور دوسری جانب خود ایسی دینی آراء رکھتے ہیں کہ جو کسی بھی طور پر اس دنیا، اس کا عہد، اس زمانے کی حرکیات، اس عرف اور اس تمدن سے میل نہیں کھاتا. میں تنقید کا کچھ ابتدائی حصہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے رکھتا ہوں. ایک صاحب علم لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نیشن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم نیشن اسٹیٹ کے دور میں جی رہے ہیں. اس حوالے سے ہمارے دینی فکر میں موجود اصطلاحات جدید دور میں قابل عمل نہیں، اور اس چیز نے دینی فکر کو جمود کا شکار کر دیا ہے. ان کی رائے میں دین میں ایسا کوئی حکم نہیں جو نیشن اسٹیٹ کی تردید میں ہو، اور اس بنیاد پر جدید دور کے پڑھے لکھے لوگ اس موقف کی تائید بھی کرتے ہیں اور غامدی صاحب کی فکر سے متاثر بھی ہوتے ہیں. اور عمومی طور پہ غامدی صاحب بھی اس بدلی ہوئی دنیا کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے روایتی فکر پر تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اس نیشن اسٹیٹ کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ میں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہ ہی آئین میں کوئی مذہبی بات درج کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسا کرنا نیشن اسٹیٹ کے تصور کے خلاف ہوگا. لیکن غامدی صاحب نیشن اسٹیٹ کے اصول کو مان کر ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں خود اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور وہ بعض پہلوؤں سے خود نیشن اسٹیٹ کے تصور کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابوظہبی میں مندر کی تعمیر پر ان کی مذمت اسی کی غمازی کرتی ہے. اب سب میں چاہتا ہوں ذرا چیز کو کھول کے تنقید کے ساتھ اندر اتر کے سمجھوں، اس رائے سے اوپر اٹھ کے. ایک دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے اس وقت بنا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن نے کچھ چیزیں بنائی ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر ہے، ممالک اس کے پابند ہیں. اس سب میں ایک دینی تصور ہے، آپ کا مان لیا وہ ٹھیک ہوگا، قرآن و حدیث پہ مبنی ہوگا. لیکن کل کوئی دینی تصور ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہو جائے، پرسوں کہیں اور پیدا ہو جائے، تو اس سے جو دنیا جہاں تک پہنچ چکی ہے، اب جو ورلڈ آرڈر وجود میں آ گیا ہے، ملک خود مختار ہیں، ایک طرح سے نیم خود مختاری بھی ہے، وہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا. اور دنیا نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے ان مذہبی تصورات سے نکل کے، بنیادی جو اسٹیٹ اسٹرکچر اور کرافٹ بنا ہے اس کو پھر سے آپ مذہب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا سوال ہی یہی ہے کہ یہ قومی ریاست یا نیشن اسٹیٹ ہے کیا؟ اس کو پہلے علم و عقل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اعتراض اگر کیا جا رہا ہے تو اسی سے کوئی تضاد نمایاں کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. چنانچہ پہلی ضرورت یہی ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے. میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں دو طریقے اختیار کیے گئے. ایک یہ تھا کہ خدا کی زمین پڑی ہوئی تھی، کوئی قوم، کوئی قبیلہ سب سے پہلے وہاں پہنچ گیا، انہوں نے وہاں جا کے اپنی ایک حد بندی کر لی، اس کی سرحدیں متعین ہو گئیں، یہ اس قبیلے یا اس قوم کا وطن ہے. اس تصور سے ابتدا ہوئی ہے. اس کے بعد بڑے بڑے فاتحین پیدا ہونا شروع ہو گئے.
وہ فاتحین اپنی قوموں کو لے کر اور بعض اوقات اپنی جماعتوں کو لے کر اٹھتے تھے اور بڑے علاقے فتح کر لیتے تھے. جن علاقوں کو وہ فتح کر لیتے وہی ان کی ریاست ہوتی تھی. اس ریاست کی سرحدیں ان کی فتوحات ہی متعین کرتی تھی. اگر انہوں نے آگے بڑھ کر 2 اور ملک فتح کر لیے ہیں تو سرحدیں وہاں پہنچ جائیں گی، اور 2 ملک کہیں شکست کھا کے کھو دیے ہیں تو سرحدیں پیچھے آ جائیں گی. یہ یاد ہوگا کہ مغلوں کے زمانے میں خود ان کی سلطنت کی سرحدیں کبھی برما کے پار چلی جاتی تھیں اور ادھر کابل تک پہنچ جاتی تھیں اور کبھی پیچھے آ جاتی تھیں. کبھی ہندوستان کے سمندروں تک پہنچ جاتی تھیں اور کبھی دکن میں وہ اپنے مقبوضات کھو بیٹھتے تھے. تو فتوحات کے زمانے میں ریاستیں اسی طرح بنتی بناتی تھیں. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے فتوحات شروع کیں تو اس وقت بھی ان کی سلطنت ان کی فتوحات ہی متعین کرتی تھی. ان میں سلاطین پیدا ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے اس بڑی سلطنت میں اپنی سرحدیں بنانا شروع کر دی. اس میں یہ خوارزم شاہی سلطنت کی سرحدیں ہیں، یہ سلجوکیوں کی سرحدیں ہیں، یہ عثمانیوں کی سرحدیں ہیں. یہ ہوتا تھا. ایسے ہی برطانیہ عظمیٰ نے دنیا پر حکومت کی تو ایک چھوٹے سے جزیرے کی سرحدیں عالمی سلطنت کی سرحدیں بن گئی. ہندوستان بھی ان کی سلطنت کا حصہ تھا. مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں تھیں جب وہ زوال آشنا ہونا شروع ہوئے. ایک سلطنت عثمانیہ جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، دوسرے ایران کی صفوی سلطنت، اور تیسرے ہندوستان کی مغلیہ سلطنت. تینوں کی سرحدیں اسی طرح متعین ہوئی تھیں، یعنی جو علاقے انہوں نے طے کر دیے تھے وہ ان کے علاقے تھے. یہ معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ایشیا سے نکل کر مشرقی یورپ تک چلی گئی تھی. بہت سے مشرقی یورپ کے ممالک بھی ان کے اندر موجود تھے. ایک زمانہ یہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دنیا میں بعض نئے افکار پیدا ہوئے. دنیا میں جنگ و جدال کی قدر بدل گئی، اسلحے کی نوعیت بدل گئی. دنیا نے پتھر کے زمانے سے زرعی دور میں قدم رکھا اور پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا. دنیا میں جو تبدیلیاں آئیں ان تبدیلیوں نے مل کر وہ صورتحال پیدا کر دی جس میں یورپ کی بڑی طاقتیں جو دنیا پر حکومت کر رہی تھیں وہ آپس میں دست و گریباں ہو گئی. اس کا نتیجہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم تھی. اتنی بڑی جنگ کہ دنیا کی تاریخ میں اس کو جنگ عظیم یا ورلڈ وار کا نام دیا گیا ہے. پہلی جنگ عظیم نے آہستہ آہستہ یہ تصور پیدا کیا کہ اب شاید وہ دنیا نہیں رہی جس میں اس طرح نو آبادیات قائم کی جائیں، دوسری جگہوں پر جا کر قبضہ کیا جائے، پھر وہاں آبادی کو اپنے ماتحت رکھا جائے. چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ 1928 میں یہ فکر پیدا ہوا کہ اب قومی ریاستوں کی طرف بڑھنا چاہیے. قومی ریاست اس سے پہلے بھی موجود تھیں جیسے میں نے عرض کیا، لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. فاتحین اٹھتے تھے اور جہاں تک چاہے ہولی رومن امپائر نے یہ تو نہیں دیکھا تھا. لوگ آباد تھے اور اس لحاظ سے ان کی ریاستیں یا ان کے علاقے اپنی جگہ ان کے قومی وطن تھے، یا قومی ریاست کی بجائے قومی وطن کی تعبیر اس زمانے کی رعایت ملحوظ رکھی جائے تو زیادہ موزوں ہوگی. وہ قومی ریاستیں اور قومی وطن کس بنیاد پر بنے ہوئے تھے؟ وہ اسی بنیاد پر تھے جو قومیت کی بنیاد ہے. وہ کسی عالمگیر انسانی تصور پر بنے ہی نہیں تھے. ایک قوم وہاں آباد ہے، وہ نسل کے لحاظ سے قوم کہلاتی ہے، رنگ کے لحاظ سے قوم کہلاتی ہے، زبان، ثقافت، تہذیب اور اسی طرح بعض اوقات تاریخ. یعنی ایک جگہ مختلف قومیں آئیں، آباد ہوئیں، اور پھر وہ ملک ان کی شناخت بن گیا، وہ علاقہ ان کی شناخت بن گیا. تو وطنی قومیت، نسلی قومیت، اسی طرح رنگ، زبان، ثقافت،
ان بنیادوں پر قوم بن گئی. مذہبی بھی تھوڑی سی. کبھی کبھار، بہت کم ایسا ہوا ہے دنیا میں. زیادہ تر اسی بنیاد پر. سلطنتیں تو مذہبی بنیاد پر بنی، جیسے ہولی رومن امپائر ہے، لیکن قومی وطن تو انہی بنیادوں پر تھے. یہ انگریزوں کا وطن ہے، یہ حبشیوں کا وطن ہے، ایسے ہی ہے. تو یہ جو مختلف قوموں کے وطن تھے، انہی سے قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا. یعنی یہ بات کہ بڑی بڑی سلطنتیں بنانے اور لوگوں کو مغلوب کرنے کی بجائے یہ مان لیا جائے کہ ہر قوم کا ایک وطن ہے، یعنی جس میں وہ بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، صدیوں سے آباد ہیں، ان کے آباء و اجداد وہاں رہے ہیں. جیسے مثلا ہم ملیشیا میں گئے تو وہ ملے قوم کا وطن ہے. کوئی 4-5 ہزار سال کی تاریخ گزر گئی ہے، کہیں 2000 سال کی تاریخ گزر گئی ہے، کہیں 1000 سال کی تاریخ گزر گئی ہے. تو اب یہاں یہ قوم آباد ہے، یہ اس کا وطن ہے. تو یہ تصور پیدا ہوا کہ مان لیا جائے کہ یہ اسی کا وطن. قومی ریاست اس کو کہتے ہیں. یعنی اگر کسی جگہ بنی اسماعیل ہے تو یہ ان کا وطن ہے، کسی جگہ بنی اسرائیل ہے تو یہ ان کا وطن ہے، کسی جگہ آریہ ہے تو ان کا وطن ہے، یہ ان کا وطن ہے. تو اسی بنیاد پر یہ تصور قائم کیا گیا کہ اب فتوحات سے سرحدیں کبھی آگے کر دیں کبھی پیچھے کر دیں، بلکہ تاریخ نے جن قوموں کو کوئی سرزمین دے دی ہے یہ مان لیا جائے کہ وہ ان کا وطن ہے. اور اگر کہیں فتوحات کے نتیجے میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو اس کو دور کر کے وہ قومی وطن بحال کر دیا جائے. یہ قومی ریاست ہے. اس میں اگر کوئی دوسری قوم آباد ہوئی ہے، ظاہر ہے دنیا میں نقل مکانی ہوتی رہتی ہے، اور وہ ابھی اس قوم کا حصہ نہیں بنی تو اس کی حیثیت اقلیت کی ہوگی. وہ اقلیت کے بھی حقوق متعین کیے جائیں گے. بنیادی طور پر قومی ریاست یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور قومی ریاست کے بارے میں جو جدید دور جس کا حوالہ بغیر پڑھے لکھے لوگ دے دیتے ہیں وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ قومی ریاستیں اپنی ریاست پر ملکیت رکھتی ہیں. یہ اس سرزمین کی مالک ہیں. ان کے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے. اس وقت کا عالمی نظم بھی یہی کہتا ہے. یعنی اس ورلڈ آرڈر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ ہم قومی ریاستوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں. امن و امان کا مسئلہ کوئی پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے جان و مال کا خطرہ پیدا ہو جائے تو وہاں مداخلت ہوتی ہے. عام حالات میں ان ریاستوں کا یہ حق مانا گیا ہے کہ اب یہ جس کو چاہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت دیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ویزے پاسپورٹ کی پابندیاں ہیں وہ عالمی قانون کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف لگائی گئی ہیں؟ مطابق ہیں. اس میں کیا آپ ان قوموں کا یہ حق مانتے ہیں؟ دنیا میں بہت سی قومیں جو اپنے ہاں کسی کو شہریت نہیں دیتی. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو گئی. یہ عالمی قوانین کے عین مطابق ہے. یہ حق دیا گیا ہے، یہ مانا گیا ہے. اگر مغربی قوموں نے اپنے حقوق میں یہ گنجائش پیدا کی ہے کہ ہم ان قواعد کے تحت کسی کو آنے دیں گے تو یہ ان کی ثوابدید ہے. اس کے قوانین وہ خود بناتے ہیں. ایسا ہی جن ریاستوں نے پابندی رکھی ہے انہوں نے بھی یہ گنجائش رکھی ہوتی ہے کہ ہماری کبھی اگر مرضی ہوگی تو ہم کسی کو دے دیں گے. سعودی عرب بھی دے دیتا ہے، بحرین بھی دے دیتا ہے. کیا ہوتا ہے جب ان کی مرضی ہوتی ہے، کوئی قواعد نہیں ہے. مغربی قوموں میں جب قانون کی حکمرانی قائم ہوئی، جمہوریت کے اصول قائم ہوئے تو انہوں نے اس کے قواعد بنا دیے. یہ قواعد ان کی پارلیمنٹ بناتی ہے، ان کی مقتدرہ بناتی ہے، جب چاہے تبدیل کر لیں. تو اس وجہ سے وہ کون سی دستاویز ہے جس میں یہ حق لکھا گیا ہے کہ قومی ریاستوں میں جس کا جی چاہے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یا برٹن رسل کہا کرتے تھے کہ عالمی حکومت قائم ہونی چاہیے. اس کو تو کبھی نہیں مانا گیا. ابھی تک تو یہی اصول ہے کہ قومی ریاستیں خود مختار ہیں، ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کسی کو حق نہیں ہے. وہ جس کو چاہیں اپنے ہاں آنے دیں، جس کو چاہیں نہ آنے دیں. جانے کے لیے، سیاحت کے لیے بھی میں ان کی اجازت کا محتاج ہوں. مجھے یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ میں بستر اٹھاؤں اور سیاحت کے لیے چلا جاؤں، کاروبار کے لیے چلا جاؤں. تو ہر جگہ یہ قوانین، یہ ضابطے موجود ہیں. تو وہ کون سی دنیا ہے جس کی یہ بات کی جا رہی ہے؟ میں نے ان قومی ریاستوں کے بارے میں کہا ہے
کہ ان قومی ریاستوں میں ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بھائی اسلام کی دعوت انسانوں کے لیے ہے، حکمرانوں کا مذہب ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور حکمران ہر جگہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ میں اپنے ملک کے حکمرانوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، دوسروں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، لیکن ریاست تو پوری قوم کی ریاست ہے۔ اب وہ اقوام کہ جن میں دوسری اقلیتیں بھی موجود ہیں، ان میں یہ سوال دور حاضر میں پیدا ہوا کہ ان اقلیتوں کا جو پہلے سے موجود ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اب جا کے وہاں آباد ہو جائیں، اب تو وہ اجازت ہی سے جائیں گی، جو پہلے سے موجود ہیں۔ جیسے پاکستان بنا مسلم قومیت کی بنیاد پر بنا، اور دوسری جانب ہندو اکثریت کی بنیاد پر بھارت کو ایک الگ ملک مانا گیا، تو دونوں جگہ بہت بڑی بڑی اقلیتیں موجود تھیں، بہت بڑی تعداد میں۔ ہندوستان میں تو ہم جانتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، تو ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو موجودہ زمانے میں اس بات کو منوایا گیا کہ جو پہلے سے وہاں اقلیتیں موجود ہیں ان کے حقوق برابر کے ہوں۔ یہ باتیں ان میں سے کون سی چیز ہے جو میرے بیان سے متصادم ہے جو میں نے جزیرہ نما عرب کے بارے میں دیا ہے؟ پہلے اس کو بتائیے، پھر میں جواب دوں گا۔ بڑی خوبصورتی سے یہ جو آپ نے اندر اتر کے تجزیہ کیا ہے کہ قومی ریاستیں وجود پذیر کیسے ہوئی ہیں، ان کے پیچھے فنومنن کیا کار فرما ہے، اس سے تو کچھ حقائق واضح ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو بھی آپ نے آخری بات کی کہ آج بھی دنیا کے اندر ہر ملک کی اجازت ہمیں چاہیے کہیں جانے کے لیے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا، آسٹریلیا ہو، لیکن کہیں پر بھی ہم سب جانے کے لیے اجازت نامے میں مذہبی شناخت بنیاد نہیں بنتی۔ آپ کے اپنی دھرتی میں ٹائز کیا ہیں، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کتنی مضبوط ہے، آپ کی نوکری کیا ہے، ویزا دینا یا ویزا کی رد کرنا کے معیارات یہ ہوتے ہیں، نہ کہ ہماری مذہبی شناخت ہوتی۔ جبکہ جو بات آپ فرماتے ہیں وہ تو یہ کہ جزیرہ نما عرب کے اندر مذہبی شناخت کی بنیاد پہ شہریت نہیں مل سکتی، تو دنیا میں تو آج کوئی بھی قومی ریاست یہ بات نہیں کر رہی۔ تو نہ کرے، یعنی کیا ہمارا یہ حق سلب ہو گیا ہے؟ میں نے تو یہی پوچھا ہے کہ بہت سی ریاستیں ہیں جو یہ سب کچھ دکھانے کے بعد بھی نہیں دیتی۔ وجہ ہوتی ہے لیکن مذہب وجہ نہیں ہوتی سر۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ بہت سی ریاستیں ہیں نا کہ جو یہ سب کچھ دکھانے کے بعد بھی نہیں دیتی۔ ہاں، کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ یعنی مثال کے طور پر جن ملکوں میں آپ شہریت حاصل نہیں کر سکتے تو وہاں کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کی ثوابدید مرضی ہے، کیا دیکھیں گے کیا نہیں دیکھیں گے۔ تو جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ اس قوم کا گھر ہے تو پھر اس ساری تقریر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتائیے نا مجھے۔ مان لیا نا میرا گھر ہے، اب میں اپنے گھر کے بارے میں یہ قاعدہ بناؤں کہ یہاں پر ٹوپی پہن کے لوگ آ سکتے ہیں ورنہ نہیں آ سکتے، یا یہ بناؤں کہ وہاں پر اس طرح کی شلوار قمیص ہونی چاہیے۔ دنیا میں کتنی کلب ہیں جن میں لباس طے ہے؟ بنا لیا نا آپ نے۔ اچھا، ویٹیکن میں میں جا کے زمین خرید سکتا ہوں۔ تو دنیا بھر میں جو جو قومی ریاستیں موجود ہیں وہ اپنے ہاں باہر سے آنے والوں کے لیے قواعد بناتی ہیں۔ یہ قواعد ان کی مرضی ہے، جس طرح چاہے بنائیں۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میری یا آپ کی بنائی ہوئی ریاست نہیں ہے، اس کو خدا کے آخری پیغمبر نے بنایا ہے، اور اس کے حدود قیود طے کیے ہیں، اور وہاں پہلے دن سے ذریت ابراہیم آباد تھی۔ وہ وہاں آج آباد نہیں ہوئے، وہ 2100 قبل مسیح سے وہاں آباد ہے۔ دنیا میں شاید ہی اتنی پرانی تاریخ کوئی قوم بتا سکے۔ وہاں حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، وہ اس کے متولی کی حیثیت سے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں یہود کے بعض قبائل کو، بعض مسیحیوں کو اجازت دے رکھی ہوئی تھی کہ وہ وہاں آ کے آباد ہو جائیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یثرب میں بھی آباد تھے، خیبر میں بھی آباد تھے، ینبوع میں بھی آباد تھے، اسی طرح بعض سرحدی علاقوں میں مسیحی بھی تھے۔ اللہ کے آخری پیغمبر نے آ کر ان سب کو وہاں سے بے دخل کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اس سرزمین میں یکون الدین کلہ للہ۔ یہ آج نہیں اعلان ہوا، یہ تاریخی اعلان ہے جو 1500 سال پہلے ہوا۔ ایک قوم وہاں اس اعلان کی امین بنا کے بٹھائی گئی ہے، وہ اس کا ملک ہے، تو ہم تو اس کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اسے اپنی مذہبی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ کسی ریاست سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اس سرزمین کے یا اس مسجد کے متولیوں سے مخاطب ہے۔ تو یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں کون سا بین الاقوامی قانون رکاوٹ بن رہا ہے وہ بتایا جائے نا پہلے۔ یعنی کیا میرا استحقاق ہے کہ میں لازماً امریکہ میں آ سکتا ہوں، روکا نہیں جا سکتا مجھے؟
میں برطانیہ میں جا سکتا ہوں؟ نہیں، یہ اس قوم کا حق ہے، وہ اجازت دے رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ وہی قوم نہیں دے رہی تو کون سا بین الاقوامی قانون پابند کر رہا ہے اس کو کہ وہ اجازت دے؟ یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ خدا کی زمین پر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، ابھی تو کسی نے نہیں مانی۔ اچھا، جو کچھ آپ نے کہا ہم سب خدا کی زمین پہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، آپ ہی کے بیان کو معیار بنا لیتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کی زمین پہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے جزیرہ نما عرب میں غیر مسلموں کو آپ رہائش کی اجازت دیں، اس کے بعد ہم باقی پوری دنیا میں اس کو نافذ کریں۔ میرے جملے کو سنیں، خدا کی زمین پر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، یعنی دلیل کیا ہے؟ یہ خدا کی زمین ہے، وہ پابندی خدا نے لگائی، اچھا، تو اس وجہ سے خدا کی زمین پر خدائی پابندی لگا سکتا ہے۔ کسی اور کے پاس کوئی خدائی سند موجود ہے تو پیش کرے، اس کا ہم جائزہ لے لیں گے، لیکن وہ آج وجود میں نہیں آ سکتی، وہ صدیوں پہلے وجود میں آنی چاہیے، اس کو تاریخ بننا چاہیے۔ یعنی ملے قوم آج نہیں کہہ سکتی کہ ملیشیا ہمارا وطن ہے، اس کے لیے تاریخی سند پیش کرتی ہے کہ ہم یہاں ہزاروں سال سے آباد ہیں، تو یہ تاریخی سند ہے جس کی بنیاد پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس طرح کی سند کسی اور قوم کے پاس ہے تو از راہ کرم پیش فرما دیں۔ اچھا غام صاحب، میں نے تو مقدمہ پیش کیا تھا نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ، آپ نے اسی رسی سے مجھے جھگڑ دیا کہ نیشن اسٹیٹ کے اصول کے مطابق بھی یہ کام جو ہے اگر کیا جا رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ خود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب کی جو حیثیت ہے اس کو آج کے دور کی قومی ریاستوں پر محمول نہیں کرنا چاہیے، تو ابھی مقدمہ آپ نے پورا ثابت کیا کہ قومی ریاست کے اس دور کے اندر بھی ان کی یہ پابندی قابل قبول ہے، تو پھر اس کو بھی قومی ریاست مان لینا چاہیے نا؟ یہ میں نے تو عرض کیا نا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی ریاست ہے، وہ کوئی قومی ریاست نہیں ہے، اس کی تاریخ یہی ہے، اس کو خدا کے آخری پیغمبر نے خدا کی ریاست قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ حرم کی سرزمین ہے، اس سرزمین کی حیثیت بحیثیت مجموعی ایک مسجد کی ہے، اس میں اب شرک نہیں داخل ہو سکتا۔ تو یہ بات اعلان کے طور پر کہہ دی گئی، اور یہ اعلان 1500 سال سے پہلے ہے، کوئی آج نہیں ہم نے گڑھا۔ جس آدمی کو اس کی مخالفت کرنی تھی وہ 1500 سال پہلے کر لیتا، وہ ہو گیا، اس کے بعد وہاں ذریت ابراہیم کا اقتدار قائم کر دیا گیا، وہ قائم ہے۔ اب پہلے آپ دنیا میں قومی ریاستوں کے آداب بدلیے، اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غام صاحب، یہ بات چلے سمجھ میں آتی ہے، آپ نے دنیا کے عرف، عالمی قانون، اس کے پس منظر میں بھی ایک طرح کی ہمارے پاس اس کی جسٹیفیکیشن، اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور خدا کی مقرر کردہ وہ سرزمین ہے، تقدس ہے اس کا، اس پس منظر میں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ کام اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ کل مثلا کوئی اٹھے امریکہ میں اور بائبل کا کوئی اقتباس نکال کے لائے کہ بھائی یہ سرزمین تو مسیحیوں کے لیے خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی فرمان ہے، اس طرح کی کچھ چیز لے آئے۔ انڈیا کے اندر تو بھی وہ شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں تو یہ تو رام کی جنم بھومی ہے، مقدس سرزمین ہے، یہ یہاں پر تو یہ سلسلہ تو پھر نہیں رکے گا، پھر تو دنیا واپس اسی پتھر کے دور میں جائے گی جہاں فاتحین جو ہے وہ سب کچھ کام کر رہے ہوں گے۔ اور اگر دنیا یہاں تک پہنچ گئی، کم سے کم آپ نے ٹیریٹریز کو ڈیفائن کر لیا ہے، تو اب تو جو لوگ موجود ہیں ان کو پھر نکالنے کی باتیں شروع ہو جائیں گی، تو اس میں تو پھر مسلمانوں کو بھی یورپ امریکہ میں مسجدیں پھر بنانے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ ہم نے کسی کو نہیں نکالا وہاں سے، ہم تو داخل ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جو وہاں موجود ہیں ان کی تاریخ بدلنے کا جو اقدام کرے گا دلیل اس کو دینی ہے۔ یہاں تو یہ کام 1500 سال پہلے ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی 2000 سال پہلے ہو چکا ہے، 4000 سال کی تاریخ اس کے پیچھے ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کل کو کوئی اٹھے گا تو کہہ دے گا، کل کو کوئی اٹھے گا تو جھوٹ بولے گا، پہلے اس کو اپنی تاریخی حیثیت ثابت کرنی ہوگی نا، کیا حیثیت ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میری قوم کا ملک ہے تو باقی لوگوں کو اس نے کیوں آنے دیا تھا؟ کیسے نکالے گا ان کو؟ اس وقت بولنا تھا جب وہ آ رہے تھے، تو ہم 1500 سال سے بول رہے ہیں، نہیں آنے دیتے کسی کو، سرزمین عرب میں ہم نے نہیں داخل ہونے دیا کسی کو۔ داخل تو ہو گئے، سعودی عرب کے اندر 35 لاکھ کے قریب ہندو ابو دھابی میں ملازمت کرنے گئے، کاروبار کرنے گئے، ہمارے بلانے پر گئے، ایسا تو نہیں ہے خود بہت داخل ہو گئے ہیں یا وہاں کے شہری بن گئے ہیں۔ تو وہاں کی شہریت کسی غیر مسلم کو نہیں دی گئی، یہ کہا گیا ہے۔ یہ پہلے سے بنی ہوئی تاریخ ہے، تاریخ بنائی نہیں جاتی۔ یعنی آج میں کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی ملے قوم کا ایک فرد ہوں یا میں بھی آریہ ہوں، تاریخ بن چکی ہے، یہ بنی ہوئی تاریخ پر گفتگو ہو رہی ہے، نئی تاریخ ایسے نہیں بنا کرتی۔ اس کے لیے پھر کوئی آسمانی فیصلہ ہی ہوگا، وہ ہو جائے گا تو بھائی وہ مجھ سے اور آپ سے پوچھ کر نہیں ہوا کرتا، پھر وہ خدائی فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں ہوا تھا تو کیسر و کسریٰ بھی اس کی مزاحمت نہیں کر سکے تھے، وہ جب ہو جائے گا تو ہو جائے گا۔
اچھا ہم سب میں نے سوال بھی آپ سے پوچھا تھا، مثلا اس وقت اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی 3000 سال پرانی ہماری تاریخ ہے، ہمارے مقدس صحیفوں میں لکھا ہوا ہے یہاں پر ہیکل کی تعمیر ہو، ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، لہٰذا لوگوں کو نکالو یہاں سے اور ہم اپنے اس پر قائم ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ ہے دینی دعویٰ، ان کے دین کے مطابق ان کا دعویٰ ہوگا، ہمارے دین کے مطابق ہمارا دعویٰ ہوگا۔ انڈیا کے اندر یہ بحث اب شروع ہو رہی ہے، کافی عرصے سے تو جاری ہے کہ بھئی یہ سرزمین اصل میں کس کی جنم بھومی تھی، ہم نے دیکھا اسی کی بنیاد پر اقدامات ہوئے، تو اس کا رستہ روکے گا کہاں سے؟ ہر کوئی اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے مذہبی لٹریچر سے کوئی نہ کوئی دعویٰ نکال کے لے آئے گا۔ تو وہی عرض کیا نا کہ جو دعویٰ بھی لائے گا وہ تاریخ میں پرکھا جائے گا نا، یعنی دنیا میں استدلال کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہود کا یہ دعویٰ کہ ابھی آج کل سامنے آیا ہے، یہ دعویٰ بھی ہزاروں سال سے موجود ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ لکھی ہوئی موجود ہے۔ بائبل جیسی کتاب میں وہی تاریخ بیان ہوئی ہے، قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے اس تاریخ کی۔ تو اس وجہ سے جب کوئی تاریخ اس طرح بنتی ہے، اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ یہ کہ خدا کی زمین ہے، میں کل یہ کہوں کہ انگریز وہاں سے نکلیں برطانیہ سے، مجھے آنا ہے وہاں پہ۔ بھائی سارے دعوے کسی تاریخی پس منظر پہ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتے جیسے بچوں کے کھیل ہیں، میں نے اٹھ کے کر دیا، آپ نے اٹھ کے کر دیا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا، اس دعوے کو پذیرائی بخشی ہے دور حاضر کی بڑی طاقتوں نے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کے اس دعوے کو مان لیا گیا، اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ تاریخ میں مانا جا چکا ہے، اور دنیا کے اس وقت کے بڑے بادشاہوں نے ان کو دوبارہ داخل کیا اور وہاں جا کے آباد کیا۔ اس آباد کاری میں کیا بے انصافی ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، کیا چیز کیسے ہونی چاہیے تھی، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ ہی تھا جس کی بنیاد پر برطانیہ عظمیٰ نے ان کو وہاں آباد ہونے کا موقع دیا ہے۔ تاریخی دعوے ہی اصل میں فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ چند ضمنی سوالات ہم سب آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان کیجیے گا، یہ جو جزیرہ نما عرب ہے، آج ہم بڑے شان و شوکت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، بڑی بلند عمارتیں، بڑی ترقی یافتہ قومیں، ان کے پاس پیسہ بھی اور دنیا بھر میں وہ مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی عرب کے بدو چرواہے تھے، ننگے بدن ننگے پیر، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ان کو انہی غیر مسلموں نے جا کر آباد کیا۔ آپ دبئی کو دیکھیں، ابوظہبی کو دیکھیں، کویت کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، عمان کو دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں، تیل نکالنے والے گورے بیٹھے ہیں، مشیر گورے، غیر مسلم۔ تو ایک دنیا کے اندر ایک غیر مسلموں نے اگر آپ کی اتنی بڑی حمایت کی ہے، آپ کے ملکوں کو بنا دیا ہے، تو آج ہم ان کو کس منہ سے کہیں گے کہ بھئی یہ اس سرزمین میں تمہیں آباد ہونے کی جاتی ہے، نکل جاؤ یہاں سے؟ خیرات فرمائی ہے انہوں نے، معاوضہ لیا ہے، کمایا ہے، بھائی تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی احسان کرنے کے لیے آئے تھے۔ دولت ہمارے پاس موجود تھی، تو ہم نے اگر ان کی صلاحیتیں خریدی ہیں تو اس کا معاوضہ دیا ہے، کبھی اگر فوجوں کی بھی ضرورت پڑی ہے تو اس کا بھی معاوضہ دیا ہے۔ تو خرید و فروخت تو دنیا میں ہمیشہ ہوتی رہے گی، اس وقت بھی ہو رہی ہے، جس کا جی چاہے ہماری صلاحیتیں خرید لے، کوئی جائز خریداری ہونی چاہیے، تو کوئی ناجائز کام نہیں ہوا، جائز طریقے سے۔ آپ کے پاس ایک ہنرمندی ہے، میں روز اپنے گھر میں ایک آدمی کو بلاتا ہوں، اسے کہتا ہوں یہ ذرا بجلی کا سوئچ ٹھیک کر دینا، مجھے نہیں ٹھیک کرنا آتا، پیسے دیتا ہوں نا اس کے لیے، وہ وہاں بیٹھ جائے آگے۔ چونکہ مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور میں نے سوئچ ٹھیک کر دیا ہے اور ایئر کنڈیشنر صحیح کام کرنے لگ گیا ہے، اب میں یہاں رہوں گا، یہ کیا استدلال ہے؟ تو ہم سے وے آؤٹ کیا ہے؟ مثلا آپ کو آج بنا دیا ہم نے جزیرہ نما عرب کا حکمران، اور آپ نے قرآن کی ہدایت پہ عمل کیا، 35 لاکھ کے قریب غیر مسلم کہتے ہیں سعودی عرب کے اندر ہیں، پھر ابوظہبی، قطر، عمان، ان کی تو ابھی یعنی اگر سب ملکوں کو ملا لیں تو اکثریت غیر مسلموں کی بن جائے گی، تو آپ کیا ایک فرمان جاری کریں گے کہ جی ان سب کو یہاں سے نکال دیں، تو پھر ان کا ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ بات یہ ہے کہ جو نص ہے وہ وہاں بھی مستقل شہریت کے بارے میں ہے، یہ تو سد ذریعہ کا اصول ہے جس پر گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس سے خرابی کے پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، تو اس میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں، گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن مستقل شہریت اس سرزمین کی کسی غیر مسلم کو نہیں مل سکتی، اور مسلم کی حیثیت سے وہاں پر عرب قوم کے حقوق بھی الگ نہیں ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے سواء العاکف فیہ والباد، اس سرزمین سے متعلق ہر مسلمان کا یکساں حق ہے۔ اگر مستقل شہریت نہیں مل سکتی، عارضی طور پہ لوگ رہ رہے ہیں 10 سال، 15 سال، 20 سال، تو ظاہری بات ہے ان کو کوئی مذہبی تصور ہے، کسی مورتی، کسی بت کو وہ پوچھتے ہیں، تو وہ کیا اس دوران وہاں پہ نمازیں پڑھیں گے ہمارے ساتھ؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر کیا ہے تو پھر تو آپ کو اجازت دینی پڑے گی، یعنی پہلے آپ نے ایک غلط کام کیا، اب اس غلط کام پر آگے جو نتیجہ نکلنا ہے اس کی تو میں نفی نہیں کروں گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔
एक नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह हो गया। जज़ीरतुल अरब बिलख़ुसूस अबू धाबी के अंदर जो मंदिर की तामीर हुई, क्या ये तसव्वुर गांधी साहब जो आरा पेश करते हैं कौमी रियासत के राय तसव्वुर के ख़िलाफ़ है? बड़ी ज़बरदस्त और दक़ीक़ गुफ्तगू आज हुई। इंशाअल्लाह इसके कुछ और ज़िमनी पहलू आइंदा भी ज़ेर बहस लाएँगे। वक्त ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया। How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamadi Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add April 8, 2024 as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Human beings have an inherent need for social structures, and our course Islamic Political Directives delves into the fundamental principles shaping the political system in the context of Islam. The objective of this effort is to underscore the significance of a social contract that purifies the state system and nurtures a just government. Divine guidance provided for humanity to navigate the complexities of political systems are explained through the framework of the divine law as found in the Quran and the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. The course covers key aspects, including the basic principles of Islamic political directives, the responsibilities of an Islamic state, religious obligations, citizenship and rights, the system of government, and the significance of consultation within the rightly guided caliphate. Throughout the course, these principles are explained in the light of the Quran. Enroll for this course through the link provided in description and learn the Islamic political directives. Do you know? Fasting is a practice observed by many religions and cultures around the world. But in the context of Islam, fasting specifically refers to the act of abstaining from food, drink, and carnal needs, from dawn until sunset. It is an essential pillar of Islam, and is observed by Muslims during the holy month of Ramadan. It is believed to be a time of increased devotion and closeness to God, but fasting also serves as a way to experience hunger and thirst, empathizing with those who are less fortunate, and fostering a sense of gratitude for the blessings in life. Gamadi Center of Islamic Learning has published a comprehensive course about fast and fasting on our Teachable website. Through this course, you will not only be introduced to the ritual of fasting, but will also comprehend the fundamental philosophy behind this practice. We have organized the course into 10 modules to facilitate your learning, and study material is additionally provided. Enroll today through the link to the course provided in the description, and take this course. Historic and religious background of conflict between Israel and Palestine with Javed Ahmed Ghamdi. AI dubbed edition in English streaming this Ramadan. Special podcast series on our YouTube channels, Podbean, Spotify, Apple and AMP and Google Podcast. Human beings have an inherent need for social structures, and our course Islamic Political Directives delves into the fundamental principles shaping the political system in the context of Islam.
The objective of this effort is to underscore the significance of a social contract that purifies the state system and nurtures a just government. Divine guidance provided for humanity to navigate the complexities of political systems are explained through the framework of the divine law as found in the Quran and the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. The course covers key aspects, including the basic principles of Islamic political directives, the responsibilities of an Islamic state, religious obligations, citizenship and rights, the system of government, and the significance of consultation within the rightly guided caliphate. Throughout the course, these principles are explained in the light of the Quran. Enroll for this course through the link provided in description and learn the Islamic political directives. Do you know? Fasting is a practice observed by many religions and cultures around the world. But in the context of Islam, fasting specifically refers to the act of abstaining from food, drink, and carnal needs, from dawn until sunset. It is an essential pillar of Islam, and is observed by Muslims during the holy month of Ramadan. It is believed to be a time of increased devotion and closeness to God, but fasting also serves as a way to experience hunger and thirst, empathizing with those who are less fortunate, and fostering a sense of gratitude for the blessings in life. Ghamidi Center of Islamic Learning has published a comprehensive course about fast and fasting on our Teachable website. Through this course, you will not only be introduced to the ritual of fasting, but will also comprehend the fundamental philosophy behind this practice. We have organized the course into 10 modules to facilitate your learning, and study material is additionally provided. Enroll today through the link to the course provided in the description, and take this course. Historic and religious background of conflict between Israel and Palestine with Javed Ahmed Ghamdi. AI dubbed edition in English streaming this Ramadan. Special podcast series on our YouTube channels, Podbean, Spotify, Apple and AMP and Google Podcast. Human beings have an inherent need for social structures, and our course Islamic Political Directives delves into the fundamental principles shaping the political system in the context of Islam. The objective of this effort is to underscore the significance of a social contract that purifies the state system and nurtures a just government. Divine guidance provided for humanity to navigate the complexities of political systems are explained through the framework of the divine law as found in the Quran and the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. The course covers key aspects, including the basic principles of Islamic political directives, the responsibilities of an Islamic state, religious obligations, citizenship and rights, the system of government, and the significance of consultation within the rightly guided caliphate. Throughout the course, these principles are explained in the light of the Quran. Enroll for this course through the link provided in description and learn the Islamic political directives.